السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ان مائی یوٹیوب چینل مائی سیٹ نورین انصاری۔ اور آج ہم لوگ آپ کی جو ریکویسٹ تھی 11th کلاس کی کہ 10 9 12 کا ہو گیا بٹ میم 11th کلاس، تو یہ رہی 11th کلاس کی گلستان ادب۔ یہ NCERT کی 2021 to 22 میں چلے گی اور یہ لاسٹ ایئر بھی چل رہی تھی، لاسٹ ایئر سے اسٹارٹ ہوئی ہے۔ تو اس سال آج ہم لوگ 11th کلاس کا جو 11th چیپٹر ہے اس کا چیپٹر نمبر 1 جو ہے اس کو سمجھیں گے اور اسے کوشچن آنسرس کریں گے، مطلب کمپلیٹ چیپٹر آج کا ہمارا رہے گا 11th کلاس کا، اوکے۔ اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب اٹ، ویڈیو کو لائک بھی کریے گا، اور اگر آپ ویڈیو کمپلیٹ دیکھ لیں تو ایک تھمس اپ کا جو ایموجی ہوتا ہے وہ بھی ضرور اس میں کمنٹ باکس میں کر دیجیے گا، اور اپنے فرینڈس میں ضرور شیئر کریے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا چیپٹر نمبر 1 جو ہے داستان، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک داستان ہے جو لکھی ہے میر امن نے۔ اس کی سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی، تو ہم اس کو جلدی سے ریڈ کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کے آپ چاہو تو اسکرین شاٹ لے لو، یہ الفاظ معنی آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہو اس کے، یہ رہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے۔ سبق نمبر 1 کا خلاصہ۔ یہ سبق میر امن کی مشہور کتاب قصہ چار درویش کے ایک باب کا حصہ ہے، جیسے نام سے ظاہر ہے کہ اس کتاب میں 4 درویشوں کے قصے ہیں، لیکن ایک قصہ بادشاہ آزاد بخت کا ہے۔ 2 درویشوں کا حال سن کر آزاد بخت بادشاہ اپنا حال سنا رہے ہیں کہ جب اس کے والد کی وفات ہوئی تو وہ ان کے انتقال کے بعد وہ تخت پر بیٹھا اتفاقاً ایک سال کوئی سودا کا تجارت کا سامان بدخشاں ملک سے لے کر آیا۔ دیگر تحائف یعنی تحفہ، ٹھیک ہے، تحفہ مینس گفٹ، اور یہ تحفے کی جمع ہے تحائف کے ساتھ ایک ڈبیا میں ایک خوش رنگ لال جو چمکدار قد و قامت درست اور وزن اس کا 5 مشکال تھا۔ بادشاہ یہ لال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اس سے پہلے ایسا لال، یعنی کہ لال ہوتا ہے ایک موتی ہوتا ہے، موتی کو لال کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ایک پتھر کا ہی ہے، قیمتی ایک پتھر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بہت قیمتی ہوتا ہے جس کو موتی کہتے ہیں، نہیں دیکھا تھا، اس لیے روز دربار میں لال منگا کر دیکھتا، اس کی تعریف کرتا۔ اس کے وزیر کو بادشاہ کی یہ حرکت پسند نہ آئی اور اس نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ دربار میں سب ملکوں کے ایلچی ہیں، اپنے اپنے شہر میں جا کر کیا کہیں گے کہ عجب بادشاہ ہے کہ ایک لال کہیں سے پایا ہے اور روز دربار میں منگا کر اس کی تعریف کرتا ہے اور سب کو دکھاتا ہے، پس جو بادشاہ یا راجہ سنے گا اپنی مجلس میں ہنسے گا۔ پھر وزیر نے کہا کہ نیشاپور میں ایک ادنا سوداگر ہے جس نے لال کے 12 دانے جن میں سے ہر ایک 7 مشکال کا ہے پٹے میں نصب کر کے کتے کے گلے میں ڈال دیے ہیں۔ بادشاہ نے بتایا کہ اسے یہ بات سن کر غصہ آیا اور وزیر کی گردن مارنے کا حکم دے دیا۔ جلاد جب گردن مارنے کے لیے لے کر چلے تو فرنگ کے بادشاہ کے ایلچی نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، مگر اس کا جھوٹ ثابت نہیں ہوا، اس لیے بے گناہ کا قتل کرنا درست نہیں ہے۔ اس نے تمام عمر خدمت کی اور نمک حلالی بھی، تو اس کی آپ نمک حلالی آپ بھول جائیں گے۔ بادشاہ نے وزیر کو قتل کرنا چاہا مگر ایلچی نے کہا آپ اسے 1 سال کے لیے قید کر لیں، اگر اس نے جو بتایا ہے سچ ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اور اگر کتے گلے میں لال ہے یہ ثابت نہ ہوا تو اسے سزا دیجیے گا۔ تو یہ جو فرسٹ چیپٹر تھا اس کا خلاصہ تھا، ان شارٹ، بالکل شارٹ میں۔ اب ہم اس کے کوشچن آنسر جو ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ کوشچن آنسر میں جو فرسٹ کوشچن ہے وہ دے کے رکھا ہے داستان کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پورا داستان کے بارے میں ہے کہ داستان ایک طویل و مسلسل قصہ ہوتا ہے جس میں قصوں کے کئی سلسلے ہوتے ہیں، یا ایک قصے کے اندر کئی قصے ہوتے ہیں۔ داستانیں عام طور پر زبانی سنائی جاتی ہیں۔ داستان کو اپنے حافظے کی بدولت کئی قصے بیان کیا کرتا تھا، بعد میں انہیں تحریر کر لیا گیا۔ اردو میں سنسکرت کے علاوہ عربی، فارسی داستانیں ہندوستان پہنچی اور یہاں ان کے ترجمے ہوئے، جنہیں داستان گو حضرات نے زبانیات کیا، اس میں کچھ اضافہ بھی کیا، کہیں حالات اور وقت کے مطابق کمی بھی کی۔ داستان کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ ان میں عام طور پر مافوق الفطرت واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبا آنسر دیا ہے، آپ جتنا چاہو اس کو لکھ سکتے ہو، اگر شارٹ کر کے لکھنا چاہتے ہو تو لکھ سکتے ہو۔ اگر آپ داستان ویسے بھی لرن کرو گے تو داستان اگر آپ لرن کرو گے تو آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہم اس کا سیکنڈ کوشچن کر لیتے ہیں، میر امن کی طرز تحریر کی اہم خصوصیت کیا ہے؟ تو میر امن کی طرز تحریر کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے باغ و بہار کے قصوں کو سادہ سلیس زبان میں لکھا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق ڈھیٹ میں زبان فارسی سے ترجمے کی، یعنی دہلی والوں کا روزمرہ اور اہل زبان کے محاوروں کے مطابق قصہ لکھا۔ بیان میں ایسی سادگی ہے کہ اس سے زیادہ ممکن نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میر امن کا اس طرز تحریر نے جدید
جدید اردو نثر کی بنیاد رکھی. جدید مینس نئی اردو نثر کی. میر امن کے طرز بیان کی خوبی تازگی اور شگفتگی ہے. فارسی اور عربی الفاظ کے ساتھ ساتھ ہندی الفاظ بھی اس خوبی سے استعمال کیے جیسے کوئی ماہر مرثا ساز نگین جڑتا ہے. کہیں کہیں عبارت میں قافیہ بندی ہے، کہاوتوں کا برجستہ استعمال ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ کوشچن ہے بادشاہ نے سوداگر کو کیا کیا سہولتیں دے رکھی تھی. بادشاہ نے سوداگر کو بہت سا انعام و اکرام دینے کے علاوہ یہ سہولت دے رکھی تھی کہ اسے ایک سند راہ داری لکھ دی کہ وہ تمام سلطنت میں بھی بآسانی آ جا سکے اور اسے کوئی روکے ٹوکے نہیں. اس کو آرام سے رکھا جائے، اس سے کوئی محصول نہ لیا جائے. وہ سوداگر آداب سلطنت سے خوب واقف تھا اور تقریر خوش گوئی میں ماہر تھا، اس لیے دربار کے وقت وہ دربار میں موجود ہوتا. فورتھ کوشچن ہے وزیر نے بادشاہ کو کیا نصیحت کی. وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ کو ایک پتھر کی اتنی تعریف کرنا مناسب نہیں. اگرچہ یہ سنگ لال رنگ ڈھنگ میں لاسانی ہے لیکن پھر بھی ایک سنگ یعنی کہ پتھر یہ اس دربار میں دوسرے ملکوں کے سفیر حاضر ہیں. جب یہ اپنے شہر جائیں گے تو وہاں بتائیں گے کہ عجب بادشاہ ہے، ایک لال کو ایسا تحفہ بنایا ہے کہ ہر روز بروز اسے منگواتا ہے اور آپ اس کی تعریف کر کے سب کو دکھاتا ہے. بس جو بادشاہ یا راجہ یہ حال سنے گا تو اپنی مجلس میں خوب ہنسے گا. ففتھ کوشچن ہے بادشاہ نے وزیر کو سزا کیوں دی. وزیر نے بادشاہ سے کہا کہ نیشاپور میں ایک ادنا سوداگر ہے، اس نے 12 عدد لال جن میں ایک ساتھ مشکال کا ہے ایک پٹے میں نصب کرا کے کتے کے گلے میں ڈال دیے. بادشاہ کو اس میں غصہ آیا اور وہ یہ سمجھا کہ وزیر اس پر طنز کر رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، چنانچہ گھسیا کر وزیر کی گردن مارنے کی سزا دی. سکس کوشچن ہے فرنگ کے بادشاہ کے سفیر نے وزیر کو سزائے موت سے کیسے بچا لیا. جس وقت جلاد وزیر کو گردن مارنے کے لیے لے جا رہے تھے، فرنگ کے بادشاہ کی سفیر ایلچی نے آزاد بخت سے کہا کہ میں اس کی تقصیر سے واقف ہوں لیکن ابھی اس کا جھوٹ ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن اس نے جو کچھ کہا ہو سچ ہو. ابھی بے گناہ کو قتل کرنا درست نہیں ہے. اگر وزیر قصوروار ہے تو اسے قید کرنے کا حکم دیں کیونکہ وزیر بادشاہوں کی عقل ہوتے ہیں اور بادشاہ کے لیے یہ مناسب نہیں کہ جھوٹ سچ ثابت ہوئے بغیر اس کا قتل کا حکم دیں. بہتر یہی ہے کہ اسے قید خانے میں بند کر دیا جائے اور 1 سال میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ لال کتے کے گلے میں ہیں تو اس کی نجات ہو جائے اور بات غلط ثابت ہونے پر اسے مار دیا جائے. اس طرح وزیر اس وقت گردن مارنے سے بچ گیا. یہ کوشچن آنسرز کمپلیٹ ہو گئے. اب اس کے بعد عملی کام میں یعنی کہ جو ہماری ایکسرسائز رہتی ہے وہ ہے اردو کے اہم داستانوں کے نام معلوم کر کے لکھیے. تو یہ رہے. ٹھیک ہے. آزاد محفل، الف لیلہ ولیلہ، داستان تلثم ہوش ربا اور داستان امیر حمزہ. سبق میں بہت سی تراکیب آئیں گے جیسے ارکان دولت اور قبلہ گاہ وغیرہ. کوئی 5 تراکیب لکھیے. تو عالم اسباب، اسباب تجارت، سندے، راہ داری، صلاح دولت اور خون ناحق. سبق سے کچھ اہم قافیہ انتخاب کر کے لکھیے. کیا دیا، رنگ ڈھنگ، آیا لایا، جاتے پاتے آتے وغیرہ ہم قافیہ الفاظ ہیں. میرا من کی زبان سادہ سلیس اور با محاورہ زبان ہے. اس خیال کی تصدیق میں سبق سے 2 جملے تلاش کر کے لکھیے. تو اتفاقاً ایک سال کوئی سوداگر بدخشاں کے ملک سے آزاد آیا اور اسباب تجارت کا بہت سامان لایا. یہ فرسٹ ہو جائے گا جملہ. سیکنڈ جملہ اس طرح ہاتھوں ہاتھ ہر ایک نے لے لیا اور دیکھا اور ایک زبان ہو کے بولے کہ قبلہ اول کی اقبال کی بات سے یہ میسر ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا پورا جو چیپٹر تک کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب ایک ان دا لاسٹ ایک کوشچن ہے کہ سبق سرگز آزاد بخت بادشاہ کی پر تبصرہ کیجیے نا. تو اگر آپ یہ لکھنا چاہتے ہو تو یہ رہا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کو آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارا چیپٹر جو تھا کمپلیٹ ہوگا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ہمارا نیکسٹ چیپٹر کمپلیٹ کریں گے. اور آپ نے اگر ابھی میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز گائز سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے گا. انشاءاللہ ہم ملیں گے ہماری نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.